یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ جو جن جو ہے وہ آ جاتے ہیں بچوں پہ یا بوڑھوں پہ، یا سنا ہے کہ حسین عورت پہ آ جاتے ہیں؟ حسین عورت پہ آ جاتے ہیں، اکثر سنا ہے کہ جس کے اور بال اگر تو ایسا سلسلہ خد و خال اچھے ہوں، خد و خال اچھے ہوں، بال لمبے لمبے ہوں، جی ہاں، سر ننگا ہو، جی ہاں، اور خوبصورت ہو، انگریزی زیادہ بولتی ہو، ہاں اس جی، کے پیچھے تو بہت سے جن لگ جاتے ہیں۔ اچھا، بھوتنے اور جن، اچھا یقین بھوتنے کریں زیادہ لگتے ہاں ہیں، جی بھوتنے، جن اور کو کہنا پڑتا ہے چلو اے بھوتنی دیا۔ تو جو عورت اپنے سر کو ڈھانپتی ہے، جی ہاں، ویسے آج کل وہ دوسری ہیں زیادہ خطرناک ہوئی ہاں جو ڈھانپتی ہے، جو ڈھانپتی ہیں۔ میں انہوں دیکھا وہ جنیاں وہ تھا نا، انہوں نے دوسرے رنگ اختیار کر جی لیا۔ ہاں جی اب تو نہیں چمڑے گا مجھے جن؟ اچھا نہیں، اب نہیں، اب نہیں۔ تو اب یہ ہے جی، سچی بات تو یہ ہے کہ جنات جو ہیں تایا جی، آپ جانتے ہیں، آپ خواہ خواہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جنات اللہ پاک کی مخلوق ہیں، جی ہاں، جن اور انس، ہاں جی، اور انسان سے پیشتر یہی تھے، جی ہاں، اس پوری کائنات میں یہی تھے، اس زمین پہ بھی یہی تھے۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں آج کل، جی ہاں، جو بھی دنیا کے خالی آپ کو پہاڑ، دریا، صحرا، زمینیں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ پہلے جنات ہی تھے۔ جی ہاں، جب انسان بعثت ہوا، انسان زمین پہ منتقل ہوا، جی ہاں جی، اتارا گیا جب زمین پہ، تو ان کو یہاں سے حکم کوچ کا دے دیا گیا۔ اللہ، اور جس طرح سے پاکستان اور ہندوستان بنا، کچھ لوگ ہندوؤں کے، سکھوں کے یہاں رہ گئے، وہ نہیں گئے۔ جی ہاں، اسی طرح جب انسان اترا تو بہت سے جنات جو تھے وہ نہیں گئے، وہ رہ گئے اور اللہ کے حکم کے تحت رہ گئے، اور انہوں نے اپنی اپنی بستیاں بسا دی۔ جنات تو قرآن سے ثابت جی ہیں، ہاں، جن و انس کہا گیا۔ انسان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل میں یہ جن جو ہے، اس کا انسان کے ساتھ تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، اس لیے کہ یہ دو مختلف عنصر ہیں، صحیح، دو مختلف ایلیمنٹس ہیں، جی ہاں، ان کا آپس میں قرورہ نہیں ملتا سوائے دو چار چیز کے۔ انسان جو ہے یہ اربع عناصر سے بنا، جی ہاں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے، جی ہاں، اور جن جو ہے وہ خالصتاً آگ سے بنا، جی ہاں، اور آگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی ایک قسم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کا تعلق انسان کے ساتھ بالواسطہ نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ تر انسان کو تنگ نہیں کرتے، تا وقت کہ اسپیشل حالات یا مسئلے کوئی ایسے پیدا نہ ہو جائیں، یا ہم ان کو تنگ نہ کریں، یا محسوس ہو جائے کہ یہ علاقہ جنات کا ہے، اور ہم دانستہ وہاں پہ قابض ہونے کی کوشش کریں، گندگی پھیلائیں اور ایسی حرکات کریں جو بلا ہاں وہ تنگ ہو جائے، ان کو غصہ آ جائے، جیسے سانپ ہے جی بالکل اور ٹھیک ہے، سانپ انسان کا دشمن نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو چھیڑا جائے گا، پتھر مارا جائے گا، یہ اس کے ایک طرف آپ بڑھیں گے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دفاع تو ہر ایک پہ فرض ہے۔ میں تقریباً 20-25 سال تک راوی کے کنارے اگر صبح میں جایا کرتا تھا، میرے اپنے کچھ مسئلے تھے تو میں جایا کرتا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سانپ میرے سامنے سے آگے گزر رہا ہے، اور وہاں پہ بیٹھا ہے، میں بھی گزر گیا ہوں، اس نے مجھے نہیں چھیڑا، میں نے اسے نہیں چھیڑا۔ تو سانپ بھی انسان کا اس وقت دشمن ہوتا ہے یا حملہ کرتا ہے جب اس کو یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جن بھی اس وقت تنگ کرتا ہے جب وہ اس کے لیے ہم کوئی پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ اور باقی یہ جس طرح سے یہ میری بیٹی نے ابھی جنات کا ذکر کیا، یہ جن نہیں ہیں، یہ خرمستیاں ہیں، یہ خرمستیاں ہیں، یہ انسان کی اپنی اندر سے جوانیوں کے رنگ ہیں اور ڈھنگ ہیں، اور ان کی مستیاں ہیں، اور ان کی ڈرامے ہیں، اور ان کی ایکٹنگ ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو لڑکیاں لڑکے جنات کے زیر اثر نظر آتے ہیں نا، یہ ان کو 2 منٹ کے لیے مجھے دے دیں، تیسرے منٹ کہیں گے ایمان نال میں ڈرامہ پہ کر دیتا ہوں۔ اصل بھی غلط ہے۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ جی میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا صوفیزم میں عورتیں آ سکتی ہیں؟ کس میں؟ صوفیزم میں۔ صوفیزم میں معاف کرنا، صوفیزم میں کسی جنس کی تو وہ اپنا کوئی قید پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ تو یہی بات کر رہی ہیں کہ جیسے آپ مجھے یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا کوئی عورت نماز پڑھ سکتی ہے، کیا وہ کوئی حج کر سکتی ہے، یہ دروشی پڑھ سکتی ہے۔ صوفیزم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی مسلک ہے؟ یہ مسلک نہیں ہے، یہ وے آف لائف ہے بیٹا۔ صوفیزم یہ ہے جو انسان کو کینڈے میں رکھتا ہے۔ اچھا، صوفیزم جو ہے اس کے لیے کسی جنس کی، کسی مسلک کی اور کسی مذہب کی تشخص نہیں ہے۔ اور صوفی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں؟ او نو،
صوفی جو ہیں، میں پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، بڑی بڑی کانفرنسز میں جاتا ہوں دنیا بھر میں، صوفیوں کی کانفرنسز میں، تو صوفی یہودی بھی ہوتے ہیں، اچھا ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، صوفی ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ صوفی ہونے کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ اور یاد رکھو، جب بھی کسی کو دیکھو، جب بھی کسی کو پکارو، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی سلسلہ ہو آپ کا، مت دیکھو کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کیا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ یہ انسان کتنا، اگر انسان ہے تو باقی ساری چیزیں اس کے درخت کے پھولوں اور شگوفوں اور پتوں کی طرح ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اچھا مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا، یہ جو پچھلے دنوں بہت ہی سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے لاہور میں، لاہور اٹیک، یہ جو اقبال ٹاؤن میں ہوا ہے، جی جی، تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا یہ جو ٹیررزم ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اس طرح پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، دراصل یہ ہم ہی لوگ ہیں، جی ہاں، یہ ہمارے گھر سے باہر نہیں ہیں، ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے گھر کے ہی لوگ ہیں، وہ لوگ جو روٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے ذہن غلط راہوں پہ چلے ہوئے ہیں، جو انسانیت کو، جو اخلاق کو، جو مذہب کو غلط پیرائے میں سمجھتے ہیں بیٹا، یہ غیر نہیں ہے، کسی جگہ سے باہر سے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ۔ آپ کا تو بڑے بڑے نامور لوگوں سے تعلق رہا ہے، کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات یا میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اشفاق احمد صاحب اور واصف علی واصف صاحب جو ہیں یہ مصنف ہیں، شاعر ہیں، صوفی ہیں، کیا ان میں کوئی ایسی بات تھی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے؟ تایا جی، میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ صرف آپ ہوں اور میں ہوں اور اس قسم کی باتیں ہوں، مگر یہ آپ کے ارد گرد یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آپ نے تماشے لگائے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے آپ یہ سلسلے کرتے ہیں تاکہ وقت گزرتا جائے۔ اچھا، نہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح سوچا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے گھر کی کنڈی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کو کنڈی لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی مال ہے یہ میرا تو نہیں ہے، اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اور جس کا جی چاہے جب چاہے وہ چلا آئے، اس کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، اللہ، اور پھر ہر قسم کا آدمی ہم اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے۔ اور یہی صفت طوائف میں بھی ہوتی ہے اور درویش میں بھی ہوتی ہے اللہ، کہ ان کے دروازوں کے گھر کی کنڈیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کی سیڑھیوں میں پھسلن نہیں ہوتی ہے، اللہ، ان کو کھٹکھٹایا نہیں جاتا، جو دل چاہے آئے، اپنا مقصد حل کرے اور چلا جائے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے واصف علی واصف صاحب کی، میرے بابا جی اشفاق صاحب کی، کیا خوبصورت، اور دو اچھے لوگ تھے دنیا میں، احمد نظیم قاسمی صاحب تھے، اللہ، ہاں جی، ممتاز مفتی صاحب تھے، قدرت اللہ شہاب صاحب تھے، بے شمار ہمارے ملک میں اچھے اچھے لوگ ہیں۔ اور میری خوش قسمتی تایا جی، آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے ان بزرگوں کے قدموں میں خوب نٹھ کے بیٹھنے کا موقع ملا، بہت موقع ملا آپ کو، بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔